دوسرا والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں کاموں پر، دونوں احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ہدایت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حکم ہے اس آیت کے حصے میں اللہ کا حکم اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت صرف خدا پاک کی کرنی ہے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، نہ کسی کی دستار کو، نہ کسی کے مزار کو۔ یہ کیا تقریبی ہے؟ غیر خدا کو سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے ہو، بزرگ جان کر ہو تو یہ حرام ہے اور جہنم میں جانے والا کام ہے۔ اور اگر معاذ اللہ عبادت کے لیے سجدہ کیا تب تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ اس شعر کا کسی نے ترجمے والے انداز میں کسی قدر پر انہوں نے کہا ہے موجود حقیقی ہو، ہے مشہود حقیقی ہو، ہے مقصود حقیقی ہو، معبود حق و حقیقی ہو، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ یہ اللہ پر متعلق ہے، موجود بھی ہے، مشہود بھی ہے، اور ہمارا مقصود حقیقی اور معبود حقیقی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنی ہے، شرک جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے شرک جلی، یعنی ماضی شرک۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کے علاوہ کسی کو الہ یعنی عبادت کے لائق ماننا۔ جیسے بچے کو مشرک کرتے تھے، انہوں نے کتنے خدا بنا رکھے تھے۔ اس شرک سے تو آدمی ڈائریکٹ کام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک خفی، یعنی چھپا ہوا شرک۔ یہ ریاکاری کو کہتے ہیں، دکھلاوا، ریاکاری، دوسروں کے دکھانے اور اپنی واہ وغیرہ کرنے کے لیے سے عبادت کرنا۔ اس میں بھی آدمی عبادت اگر دل میں پاک بھی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل کسی اور کی رضا چاہتا ہے، لہذا اسے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک کہا جاتا ہے۔ اس شرک سے آدمی ڈائریکٹ کام سے تو نہیں نکلتا، البتہ یہ حلال کام ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت کرنا، اچھے تعلقات کرنا، یا وہ کوئی بھی نیک کام کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا نیک آدمی، کتنی اچھی آواز ہے، کتنا شفیع ہے، کتنا لوگوں کی جو ہے ہیلپ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کے رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں اور اس میں میری نیت سے اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے، لوگوں کو میرے نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ واہ میری نیکی کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام اور میری عزت بڑھ رہی ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے صحابہ کی بات کو بیان کرتے اس مسئلے کو پڑھنے پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ 12 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی یہ ریاکاری جو ہے اس کو اللہ نے شرک بیان کیا کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، مفسرین کا اتفاق ہے، اس آیت میں شرک سے مراد ریاکاری ہے، دکھاوا۔ مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نیکیاں تو کرے ہی کرے، عبادت تو کرے ہی کرے،
اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ ریاکاری سے ہر دم بچتا رہے، لوگوں کے دکھانے میں اس کو کوئی شوق نہ ہو، اور نیک کام صرف حضور کا پاک کی رضا کے لیے کیا کرے۔ امیر اہل سنت کا مطالعہ دعائیہ شعر اللہ کی بارگاہ میں یعنی مناجات کی وصف ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ صحابی رسول اللہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نے امت وفات حضرت تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اندر پر پریشانی کے آثار دیکھے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کا قربان، یہ پریشانی کے آثار کیا ہے؟ امت سے محبت فرمانے والے آقا، فکر امت میں غمگین رہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ عرض کی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر فرمایا شداد میری امت سورج چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوے کرنے لگے گی، اعمال میں ریاکاری دکھلاوا کرنے لگے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریاکاری شرک ہے؟ فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ میرا امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیا کی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ ایک حدیث پاک میں ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ امت کے بارے میں فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں کو کہا جائے گا انہی کے پاس جاؤ جنہیں دنیا میں اپنے اعمال دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری کی آفات سے بچنا نصیب فرمائے۔ ریاکاری بہت بری باطنی بیماری ہے، یہ نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ لیکن تو بندہ کرتا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے، مال کے پر کر رہا ہے، محنت و مشقت بھی کر رہا ہے، ساری خرچات نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے روزے دار کہے، لوگ مجھے تہجد گزار کہے، لوگ مجھے صدقہ کرنے والا سبھی کہے۔ تو یہ ریاکاری جو ہے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور کم ہی لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ یوں سمجھ لیتے کہ چکنی کی رینے کی طرح انسان کے دل میں آہستہ 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 ریاکاری پیدا کر دیتا ہے۔ ریاکاری کے مطابق مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے ریاکاری۔ رسالے میں اس بات کی بیماری کے مطابق کافی معلومات دی گئی ہے۔ یہ کیا ہے ریاکاری، کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے وغیرہ تفصیلی معلومات ہیں۔ یہ رسالہ حاصل کیجیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیے۔ دائرے میں ہم نیک اعمال کرتے ہیں، کئی سلام ریاکاری کو ایسے ادارے اعمال برباد ہو جائے تو ہمیں اس طریقے سے ظاہری اعمال کا اللہ کے بارگاہ میں اخلاص کرنا ہے۔ اس طریقے سے جو دلی اعمال ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یا آدمی کو دیکھنے میں چھوٹ لگ رہا ہے، اگر اس طریقے سے لوگ بعض اوقات کسی کو متعلق غلط کر جو ہے گمان کر دیتے ہیں، غلط سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا ہوگا، یہ میری چنیاں کرتا ہوگا، یہ میرے پیٹھی کے لیے وجہ کرتا ہوگا، تو بعض اوقات اس طریقے سے جو ہے متقی معاملات بھی انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ظاہری اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، یعنی ظاہری اعمال سے معاملات کرتے ہیں، کسی کو ظلم کر دیا، کسی کو اس کا حق نہ دیا، تو یہ صحیح ظاہری گناہ ہوتے ہیں، ویسے قلبی گناہ نہیں ہوتے ہیں، ان میں بدگمانی بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، حسد بھی ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے اعمال جو ہیں دلی معاملات سے جن کا تعلق ہے
خاتمہ نکالنے کا حساب دینا ہے تو ان کے مطابق اگر معلومات کی کرنی ہے. اسی کو کہتے ہیں علمی امور حاصل کرنا جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ظاہری عمارتوں کو سدھارنا ہے کہ بھائی نماز کی شرائط واجبات سنت آداب کسی کے کہ اس کو بالکل سکھائیں سنت کے مطابق اللہ کے مطابق ادا کریں. روزے حج زکات وغیرہ اپنے پہ ہو جاتے ہیں تو ہم مسائل تو سیکھتے نہیں بس مان جائے کہ کر دیں گے اور مان جائے کہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے جو بھی عمل آپ نے کرنا ہے بچوں کی شادی بیاہ کرنی ہے اپنے بھی بچوں کے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے آدھی رشتے داروں کے بہنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو اس کے مطابق سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کس کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور کون سا ہم سے زیادہ ریلیٹو ہے کس سے زیادہ ہمارا تعلق ہے تو اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہے. جیسے مثال کے طور پر پڑوسیوں کے حوالے سے کہ میرے پڑوس میں میرا کس سے زیادہ جو ہے مطلب کس کا حق حقوق میں زیادہ ہے آیا قریب والے پڑوسی کا یا دور والے پڑوسی کا. تو فرمایا گیا کہ جس کا دروازہ تم سے قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے یعنی جو ہمارے گھر کے دروازے سے جس کا زیادہ قریب دروازہ ہے اس کا جو ہے حق ہم میں زیادہ ہے. اس کے بعد میں دوسرا ہے پھر تیسرا ہے تو جیسے جیسے مطلب فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اس طریقے سے حقوق میں کمی آتی چلی جائے گی. مفسرین نے محدثین نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ قریب ہے اس کا زیادہ کیوں ہے تو فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تم کسی مصیبت میں آئے کسی پریشانی میں آئے تو جس کا دروازہ قریب ہے وہ تمہاری ہیلپ کے لیے پہلے آئے گا. تو اس طریقے سے جس کا دروازہ قریب ہے اس کی ہیلپ کے لیے تم پہلے قریب جو ہے جلدی جاؤ یعنی جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہی ہیلپ بھی جو ہے جلدی زیادہ کرنے میں مطلب ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. تو اسی حوالے سے کہ جس طریقے سے جس سے جتنے زیادہ ہمارا تعلق ہے جتنا زیادہ ہمارا واسطہ ہے اس کے حقوق بھی ہمارے ساتھ اتنے ہی مطلب وابستہ ہے. لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو مطابق سیکھنا ہے. اسی کا نام ہے جو ہم نے سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجتماع ہوتے ہیں تو ہم سیکھ کرتے ہیں دعوت اللہ کے ضرورت کے لیے مدنی کام کرتے ہیں اس میں شریک